السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس بچوں، آج ہم یہ پڑھیں گے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا انسان کی شخصیت کے بارے میں کیا تصور ہے اور وہ ذہنی صحت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بچوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ جسمانی اور روحانی قوتوں کا مجموعہ ہے، اور انسان اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے حسی اور حرکی تحریکوں کا سہارا لیتا ہے، یعنی سینسیشنز، جیسا کہ سینٹرل نروس سسٹم کا چیپٹر آپ نے پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں، کہ انسان ارد گرد کی دنیا سے حواس کے تھرو انفارمیشن لیتا ہے اور حرکی تحریکیں جو ہیں ان کے تھرو ریئیکشنز کرتا ہے۔ اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کنسیپٹ بھی اس سے میچ کر رہا ہے۔ سیم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنا ادراک جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی سینسیشنز کی بدولت، حسیات کی بدولت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی ایک اور رائے یہ ہے کہ دماغ میں ہر انسانی فعل کو ضابطہ میں لانے والے علاقے موجود ہوتے ہیں۔ بالکل وہی کنسیپٹ ہے جو کہ نیورولوجیکل ایکسپرٹس کا کنسیپٹ ہے، جو کہ بائیو کے برین سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹس ہیں وہی ان کا کنسیپٹ ہے، کہ وہاں پر آپ نے یہی پڑھا کہ انسان کے برین کے جو کارٹیکس ہیں اس کے مختلف حصے ہیں جن کو ہم لوبز یا فصوص کہتے ہیں، فرنٹل لوب، پیریٹل لوب، سیم انہوں نے بھی یہی کانسیپٹ دیا ہے۔ اسی طریقے سے علم کی اقسام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ علم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مادی علم ہے اور دوسرا روحانی علم ہے۔ مادی علم جو ہوتا ہے یہ ادنا طرح کا علم ہے، ادنا لیول کا ہے۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے پیغمبر جو ہیں وہ اعلیٰ ترین ہستیاں ہوتی ہیں جو کہ خدا سے الہامی علم حاصل کرتی ہیں، اور علم کا جو ہے وہ مقصد خدا کی پہچان ہے، اور انسان کی جو خودی ہے، ذات ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ یعنی روحانی علم جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا علم ہے اور مادی علم جو ہے وہ ادنا درجے کا علم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے امراض کی اقسام کا ذکر بھی کیا کہ جو جسمانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں کچھ ہوتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ فنکشنل یعنی تفاعلی فنکشننگ کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دو طرح سے انہوں نے بیماریوں کا ذکر کیا ہے۔ جسمانی امراض کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تجزیہ کر لیا جاتا ہے اور ان کا علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فنکشنل یا تفاعلی امراض جو ہیں ان کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کرنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، پہلے تو فائنڈ آؤٹ کرنا، ان کو جو ہے ڈائگنوز کرنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے اپنے لفظوں میں بتایا کہ مثال کے طور پر ایک بیماری العمل، ایک کا نام انہوں نے رکھا العمل، جو کہ شک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بغض کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو کہ دولت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جہل ایک بیماری ہے جو کہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے جبن ایک بیماری کا نام انہوں نے جبن بھی رکھا، جو کہ جفا بھی ایک روحانی مرض انہوں نے قرار دیا جو کہ ظلم اور جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہوس کو بھی انہوں نے ایک روحانی مرض کا نام دیا، جو کہ جن لوگوں کو مادی اشیاء سے زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے وہ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حسد بھی انہوں نے کہا کہ ایک تفاعلی مرض ہے۔ طمع یا لالچ جو ہے یہ بھی ایک روحانی اور تفاعلی مرض ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اس کے ٹریٹمنٹ کا ذکر بھی کیا کہ جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں، منفی قوتیں ہیں، ان کو انسان اپنی جد و جہد سے مغلوب کر سکتا ہے، اور ان روحانی امراض کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا کے اور ان پہ قابو پانے کی کوشش کر کے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ توکل اللہ پہ توکل کر کے جو ہے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور طریقہ علاج کا ذکر کیا کہ علاج بذریعہ ضد کیا جائے تو بھی ان اخلاقی اور تفاعلی امراض سے انسان نجات حاصل کر لیتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ اخلاق حسنہ پیدا کیے جائیں، اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، ان تمام اخلاقی رذیلہ یعنی برائیوں سے، ان تمام اخلاقی جو بیماریاں ہیں، تفاعلی امراض ہیں، ان سے اگر بچنا ہے تو ان کے ضد یعنی اپوزٹ اچھائیوں کو، اخلاق حسنہ کو، اچھی باتوں کو اپنایا جائے تو ان سے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔